You heard of BRICS? BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. And there is other 5 countries, I don't know if they have joined already or they are joining. Saudi Arabia, Argentina, Indonesia, Egypt, Iran. Did you know Iran will play a role in the Middle East when World War III happens to strike Israel? 5 and 5, 10. What do they want to do with this BRICS? They want to put an end to the US dollar, destroy America's economy. Well, when America goes down, guess what? The nations of the world will go down with it. It's not easy. It's not easy, my beloved. When I mention names of countries, I'm not talking about the people of those countries. They are beautiful. It is the governmental system. Remember, the woman is sitting. میرے پیارے جھنگ اور شور کوٹ کے باشعور عوام، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک انتہائی اہم پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف ہمارے علاقے بلکہ پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی سے متعلق ہے۔ ہمارا خطہ ہمیشہ سے بہادری، علم اور روایات کا گہوارہ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کر ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب اتحاد اور ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مختلف ممالک نے اتحاد کیا، انہوں نے ترقی کے منازل طے کیے۔ یورپ کی مثال لے لیں، جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال ممالک نے مل کر یورپین یونین کی بنیاد رکھی، اور اس اتحاد سے تجارت، معیشت اور سفری سہولیات کو یکجا کر کے ایک مضبوط بلاک تشکیل دیا جہاں لوگ بغیر ویزا کے سفر کرتے ہیں، مشترکہ کرنسی یورو استعمال کرتے ہیں اور باہمی تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ EU پاسپورٹ دنیا کی طاقتور ترین پاسپورٹ میں شمار ہوتا ہے، جس یورپین شہریوں کو بے شمار فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں 50 مختلف ریاستیں ایک فیڈریشن کے طور پر متحد ہو کر کام کر رہی ہیں، جس سے ملک میں ترقی، استحکام اور خوشحالی آئی۔ امریکی شہریوں کے پاس US پاسپورٹ ہے جو انہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں عزت اور سہولت کے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب آ جاؤ، متحدہ عرب امارات بھی ایک بہترین مثال ہے۔ 1971 میں 7 الگ الگ ریاستوں نے متحد ہو کر ایک مضبوط فیڈریشن بنائی، جس نے صرف چند دہائیوں میں اس خطے کو دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر دیا۔ آج UAE پاسپورٹ دنیا کے بہترین پاسپورٹس میں شامل ہے، جس کے حامل افراد کئی ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں۔ اب آ جاؤ، جو میرا پلان ہے، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کا اتحاد، یعنی C پاسپورٹ کا خواب۔ میرا ویژن یہی ہے کہ دنیا کے دوسرے کامیاب ماڈلز کو دیکھتے ہوئے جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کو متحد کیا جائے تاکہ ہم بھی ایک مضبوط اور با اختیار بلاک بنا سکیں۔ دیکھیں، جنوبی ایشیا یعنی ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں پاکستان آتا ہے، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیو اور افغانستان آتا ہے، اور جنوب مشرقی ایشیا یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک میں انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، فلپائن، ویتنام، برونئی، میانمار، کمبوڈیا، لاؤس، مشرقی تیمور۔ یہ 19 ممالک اگر ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا یونین کے تحت متحد ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن سکتے ہیں۔ اس اتحاد کے بعد ایک نیا C پاسپورٹ متعارف کرایا جا سکتا ہے جو ان خطوں کے شہریوں کو یورپ اور امریکہ کی طرح آزادی اور طاقت فراہم کرے گا۔ C کا ہیڈ کیپٹل پاکستان اسلام آباد، جس
جس طرح امریکہ کا ایک مضبوط فیڈرل کیپٹل واشنگٹن ڈی سی ہے، یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر برسل بیلجیم میں واقع ہے اور متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ابوظہبی ہے، اسی طرح اس نئے اتحاد کا ہیڈ کیپٹل پاکستان اسلام آباد کو بنایا جائے گا۔ اس سے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک قائدانہ حیثیت حاصل ہوگی اور ہمارا ملک اس نئے اتحاد کا مرکزی نقطہ بنے گا، جہاں دنیا بھر سے سفارتکار، تاجر اور رہنما فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس اتحاد کے بعد پاکستان کے لیے فائدے کون کون سے ہوں گے؟ نمبر 1، آزادانہ تجارت اور اقتصادی استحکام۔ اگر پاکستان اور دیگر جنوبی و جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ایک اقتصادی اتحاد بنائیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی بن سکتی ہے۔ تجارتی رکاوٹیں کم ہوں گی، جس سے پاکستانی برآمدات میں زبردست اضافہ ہوگا۔ People say money can't buy happiness. That's a lie. Ask those who can't even afford a single bite of food because they have no money. Tell that to the ones struggling every day, watching their dreams die because they can't afford to live. In this world, money isn't just paper, it's power, it's survival, it's freedom. Those who say otherwise have never felt the pain of empty pockets and hungry nights. They've never had to choose between food and rent, between medicine and survival. Money doesn't just buy happiness, it buys dignity, security, and peace of mind. It buys the ability to say no to toxic people, to stand tall without begging, to live life on your own terms. It's not about greed, it's about survival. It's about giving yourself and your loved ones a life where struggle isn't the only option. So to those who claim money doesn't matter, keep your words to yourself. Because in the real world, the only people who say that are the ones who never had to fight just to exist. Life is brutal, and only those who understand the value of money truly know how to survive. نمبر 2، ویزا فری ٹریول اور لیبر مارکیٹ کے مواقع۔ اگر یہ ممالک متحد ہوتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے، جیسے کہ یورپین یونین میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ We do not live for money. We do not work for money. When you have 1 million, that is your money. When you have 10 million, maybe the problem comes. When you have $100 million, I think that is not your money. That's the trust the society give it to you. That they believe you can spend the money better. You can use the money better. A real business people make the money by solving the social problems for the others. پاکستانی شہریوں کو دیگر ایشیائی ممالک میں بغیر ویزا سفر اور کاروبار کے مواقع ملیں گے، بالکل اسی طرح جیسے یورپین شہری بغیر ویزا پورے یورپ میں سفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، دفاعی اور سیکیورٹی مضبوط ہوگی۔ مشترکہ سیکیورٹی تعاون سے دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پایا جا سکتا ہے، جنگ کے امکانات کم ہوں گے اور تمام ممالک دفاعی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 4، ٹیکنالوجی اور تعلیمی ترقی۔ جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون سے پاکستانی طلباء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اگر ہم سلیکون ویلی جیسی ٹیکنالوجی بنا سکیں تو پاکستان بھی ایک IT پاور ہاؤس بن سکتا ہے۔ نمبر 5، پاکستان کا عالمی مقام بلند ہوگا۔ اس اتحاد کے ذریعے پاکستان دنیا میں ایک نمایاں اور طاقتور ملک بن سکتا ہے جو عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ 100 ممالک کا تجربہ اور جنگ و شورکوٹ کے لیے میرا عزم۔ میرے عزیز دوستو، میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد ممالک کا سفر کیا ہے، جہاں میں نے دنیا کے بہترین نظاموں کو قریب سے دیکھا اور ان سے سیکھا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں یہ تجربہ حاصل کر سکا اور اب میں اسی تجربے کو اپنے علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ اور شورکوٹ کے لوگ ہمیشہ سے بہادر اور محنتی رہے ہیں اور میرا خواب ہے کہ ہم اپنے علاقے
کو بھی جدید دنیا کے مطابق ترقی دیں۔ میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں جو کچھ دیکھا اور سیکھا وہ میں اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی آگے بڑھ سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ وقت کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ضلع جھنگ اور شورکوٹ کے لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ایک شخص جو 100 ممالک کا تجربہ رکھتا تھا وہ اپنی دھرتی کے لوگوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب آ جاؤ، ایک چھوٹا سا پیغام ہے جھنگ اور شورکوٹ کی عوام کے لیے، ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی علاقائی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مقصد کے لیے بھی کام کریں۔ ہمیں اپنے خطے کی ترقی کے لیے آپس میں اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہم بھی ان ممالک کی طرح ترقی کر سکیں جنہوں نے اتحاد اور یکجہتی سے اپنی قسمت بدلی۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو تعلیم اور معاشی ترقی کے راستے پر ڈالنا ہوگا تاکہ جب یہ اتحاد حقیقت میں بدلے تو ہمارا ملک اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر اس خواب کو حقیقت میں بدلیں۔ میری دعا ہے کہ ہمارا خطہ ترقی کرے، خوشحالی آئے اور ہم سب مل کر ایک نئے اور متحد ایشیا کی بنیاد رکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا خادم بیرسٹر محمود امجد رائے۔